پہلے جائزہ لیں گے عدلیہ کا کہ عدلیہ کے ساتھ ان کے دور حکومت میں کیا سلوک ہوا. ان تمام جو کام پہلے ان کے ابتدائی تھے، 13ویں ترمیم انہوں نے بنا لی اور وہ دیگر ترامیم آ گئی، 8ویں ترمیم ختم ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ دوسرا بڑا مسئلہ میرے خیال میں اس وقت ان کو عدلیہ محسوس ہوا کہ جی عدلیہ کے ساتھ بھی کچھ ہونا چاہیے. نواز شریف نے اس وقت سپریم کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس جو تھے وہ سجاد علی شاہ صاحب تھے، جن کو بے نظیر بھٹو نے چیف جسٹس نسیم حسین شاہ کے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سینئر ججوں پر سپر سیڈ کر کے انہیں نظر انداز کیا گیا، 2 سینئر ججوں کو، اور انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا تھا. اور یہ اس بینچ کے جس نے سماعت کی تھی نواز شریف کے پہلے دور کی، جب انہوں نے ریٹ دائر کی تھی اپنی حکومت کی برطرفی کے خلاف، تو سجاد علی شاہ صاحب اس وقت واحد آدمی تھے اس پورے بینچ کے اندر جنہوں نے نواز شریف حکومت کی بحالی کی مخالفت کی تھی. لہٰذا وہ کشیدگی کی تاریخ پرانی تھی ان کے درمیان، نواز شریف صاحب اور سجاد علی شاہ صاحب کے درمیان. اور جب نواز شریف نے خصوصی طور پر خصوصی عدالتوں کی تشکیل کا ایک کام شروع کیا جو اسپیشل کورٹس ہیں، تو اس سلسلے میں جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے اس وقت کے سجاد علی شاہ صاحب، ان کے ایڈوائس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا. نواز شریف نے چیف جسٹس کی جانب سے سپریم کورٹ میں جو 5 خالی اسامیاں ہیں ان کو پر کرنے سے اس وقت نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان اسامیوں کو انہوں نے سرے سے ختم کر دیا. اور بعد میں بہرحال دباؤ جب بڑا جوڈیشری کی جانب سے تو انہوں نے اسامیوں کو بحال تو کر دیا لیکن پھر بھی انہیں پر کرنے سے انکار کر دیا. نواز شریف صاحب نے اس وقت بدترین ایک مظاہرہ دیکھنے میں آیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ اس جنگ کو سپریم کورٹ کے ججوں میں تک پہنچا دیا اور جج 2 حصوں میں بٹ گئے. اور پہلی بار پاکستان کی جوڈیشری نے یہ دیکھا کہ سجاد علی شاہ نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کر رہے تھے اور دوسری طرف نواز شریف کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے ججوں کے گروپ نے سجاد علی شاہ کو جو ہے چیف جسٹس تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. سپریم کورٹ کے کوئٹہ بینچ نے چیف جسٹس کی تقرری کے حوالے سے از خود کیس کی سماعت کر کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو بطور چیف جسٹس کام کرنے سے روک دیا. مزے کی بات یہ دیکھیے کہ سینئر جج کو جونیئر جج جو ہیں وہ کام کرنے سے روک رہے ہیں اور یہ ساری رسہ کشی اس لیے چل رہی ہے کس طرح چیف جسٹس کو ہٹایا جا سکے یا پھر وہ نواز شریف کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، ان کے حلقہ احباب میں شامل ہو جائیں. اس دوران ایوان صدر میں اس بحران کو ختم کرنے کے لیے 2 اہم میٹنگز ہوئیں لیکن وہ ناکام رہیں کیونکہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل جہانگیر کرامت کوئی ایسا حل پیش کرنے میں ناکام رہے جو نواز شریف اور سجاد علی شاہ دونوں کے لیے قابل قبول ہو. ادھر نواز شریف مسلسل اپنی چالیں چلتے رہے اور سپریم کورٹ کے ججوں کو آپس میں لڑوا کر اپنا مقصد حاصل کرنے کی جانب وہ گامزن رہے. اور پھر 28 نومبر 1997 کا وہ سیاہ دن بھی آیا کہ جب ایک بھاری اکثریت سے منتخب ہونے والے وزیر اعظم نے، کیونکہ الزامات انہی پر عائد کیے گئے تھے، اپنے خلاف توہین عدالت کے کیس کی سماعت سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ پر حملہ کروا دیا. میں نے یہ ساری بات ان اخبارات کی سرخیوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جن پہ الزامات عائد کیے گئے تھے کہ یہ حملہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کروایا. اس کی وجوہات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں نواز شریف کا نام کیوں لیا گیا تھا. یہ حملہ اس وقت ہوا جب سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس سجاد علی شاہ ایک کیس کی سماعت میں مصروف تھے. اچانک ہی پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت حکمران جماعت کے جو نوجوانوں کی تنظیم ہے ایم ایس ایف تھی اور اس کے ساتھ دیگر جو ان کے کارکن تھے وہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا. پولیس موقع موجود تھی لیکن کیونکہ یہ سب کچھ پہلے سے پلان شدہ تھا لیکن اسی وجہ سے پولیس نے کسی کو نہیں روکا اور حملہ آوروں کو پاکستان کے اس پروقار ادارے پر حملے کرنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی. تمام انتظامیہ منتخب وزیر اعظم کنٹرول میں تھی، ظاہر ہے اس لیے کوئی کام نہیں ہوا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پولیس نے کوئی روک ٹوک نہیں کی. ان حملہ آوروں کی قیادت نواز شریف کی جماعت کے ممبر سردار نسیم اور مشتاق طاہر کر رہے تھے جو نواز شریف کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے. حملہ آور نعرے لگاتے ہوئے عدالت میں داخل ہوئے، تاہم عدالت کے گرد جو پولیس اہلکار تعینات تھے انہوں نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور دیگر ججوں کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا. حملہ آوروں نے عدالت کا فرنیچر تباہ کر دیا، سجاد علی شاہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور سجاد علی شاہ کی بار بار درخواستوں کے باوجود بھی حملہ آوروں کو منتشر کرنے اور ججوں کی حفاظت کے لیے فوجی جوان نہ بھیجے گئے. انہوں نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہا تھا کہ جی فوج بھیجی جائے، انٹروین کرے فوج، لیکن آرمی چیف نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کہنے پر وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ درخواست منتخب وزیر اعظم یا صدر کی جانب سے آنی چاہیے جو فوج کے سپریم کمانڈر ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے کہنے پر ایک ایسا قدم اٹھائیں گے تو پھر ایک مثال قائم ہو جائے گی جس سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ایسی صورتحال میں فوج کو طلب کرنا شروع کر دیں گے.
سجاد علی شاہ نے سپریم کورٹ پر حملے کے تمام واقعات صدر پاکستان کو لکھ کر بھیج دیے، جس میں انہوں نے بتایا کہ حملہ آوروں کو پنجاب ہاؤس میں دوپہر کا کھانا پیش کیا گیا تھا، اور یہ کہ حملہ آوروں کا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کو یرغمال بنائے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ صدر آرمی چیف کو فوج بھیجنے کا کہیں، لیکن اس وقت انہیں زبردست دھچکا لگا جب صدر فاروق خان لغاری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت ان پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ سجاد علی شاہ کے تقرری کو منسوخ کر کے جسٹس اجمل میاں کو چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر تعینات کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ نواز شریف نے ان کے مستعفی ہونے کے بعد وسیم سجاد صاحب کو فوری طور پر نگران ظاہرے کے مقرر کر دیا، صدر کا عہدہ دے دیا، اور جس کے بعد جسٹس اجمل میاں صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان ظاہرے کے مقرر کر دیا، صدر کا عہدہ دے دیا، اور جس کے بعد جسٹس اجمل میاں صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کر دیا گیا۔ سجاد علی شاہ نے اپنی برطرفی کی خبر کو نہایت دکھ اور افسوس سے سنا، اور یوں نواز شریف اس جنگ کو بھی جیت گئے۔ اگلا مرحلہ پریس کا آیا جناب، اور اس مارکے کے بعد نواز شریف کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ جوڈیشری بہت سٹرونگ سمجھی جاتی ہے، 3 پاکستان کے پلرز، حکومت، جوڈیشری اور فوج، ظاہر ہے کہ اس میں سے ایک پلر انہوں نے گرا دیا۔ پریس جہاں جس ملک میں آزاد ہو یا پریس اپنی بات کر سکے، ظاہر ہے کہ وہاں پر بہت سے ایسے معاملات نہیں ہو سکتے جو حکومت کرنا چاہتی ہے۔ انہیں آزاد پریس اس دور میں یہ الزام لگایا گیا کہ نواز شریف کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور جو خبریں ان کے خلاف لگتی ہیں وہ پسند نہیں آتی، اور وہ اپنے خلاف کسی قسم کی تنقید کو سن نہیں سکتے، لہذا پریس کو دبانے کی کوششیں بھی شروع ہو گئیں، جس کی واضح مثال 8 مئی 1999 کو صبح 2:30 پر نواز شریف کی خفیہ پولیس کی جانب سے ایک ممتاز صحافی نجم سیٹھی کو اپنے اوپر تنقید کرنے کے جرم میں ان کے بیڈ روم میں گھس کر ان کی اہلیہ کے سامنے مارنا، پیٹنا اور اغوا کرنا اس کی ایک بدترین مثال ہے۔ ان کے گھر کا فرنیچر توڑ ڈالا گیا، نجم سیٹھی کو زدوکوب کیا گیا، اور جب عالمی دباؤ بہت بڑا تو پھر اس وقت ان کو رہا کر دیا گیا۔ دوسری جانب اس وقت کے حساب بیورو کے سربراہ سیف الرحمان کو نواز شریف نے پاکستان کے سب سے بڑے اشاعتی ادارے جنگ گروپ آف کمپنیز کے دانت کھٹے کرنے کا بھی ٹاسک دیا، کیونکہ جنگ اخبارات کی لگائی گئی بعض خبروں پر نواز شریف کو مبینہ طور پر شدید اعتراض تھا، اور سیف الرحمان یہ چاہتے تھے کہ جنگ چند نامور صحافیوں کو جو حکومت کے خلاف لکھنے کے مجرم ہیں اپنے ادارے سے فارغ کر کے حکومت کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلے حربے کے طور پر تمام حکومتی اشتہارات بند کر دیے گئے، اور جائز اور ناجائز ذریعے سے ادارے کو دباؤ میں لانے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا۔ جنگ کی تقریباً 60 سالہ سے زائد جو تاریخ ہے، اس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ جنگ اخبار 8 صفحوں سے چھپتا 2 صفحات پر آ گیا، کیونکہ جنگ اخبار کو ملنے والا کاغذ کا کوٹا بند کر دیا گیا۔ ان واقعات کا میں خود اس لیے چشمدید گواہ ہوں کہ اس وقت روزنامہ اوصاف میں کام کرتا تھا، اور اس وقت کے ایک بڑے اشاعتی ادارہ ہے یہ بھی، ایک مہتاب پبلیکیشن، اس کے سربراہ جناب مہتاب خان صاحب نے جنگ گروپ کو اپنے کوٹے سے کاغذ فراہم کیا تھا، جس کی پاداش میں متعدد بار روزنامہ اوصاف کی گاڑیوں کو روکا گیا، اور عملے سے پولیس نے بدتمیزی کی، کیونکہ حکومت کو شبہ تھا کہ جنگ اخبار روزنامہ اوصاف کی گاڑیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور جب نواز شریف حکومت اپنے مقاصد کو حاصل نہیں کر پائی تو پھر انہوں نے میر فیملی کے باہمی اختلافات کو ہوا دے کر اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے بعد بنیادی حقوق کی معطلی پہ بھی بات ہو جائے جو نواز شریف کے دور جمہوریت میں ہوئی۔ نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کے بعد بہت سی بنیادی حقوق معطل کر دیے، جس میں ان کا بدترین فیصلہ فورن کرنسی اکاؤنٹس کو فریز کرنا تھا۔ ان کے فورن کرنسی اکاؤنٹ کو فریز کرنے کے فیصلے سے پہلے بعض خبروں کے مطابق نواز شریف کے قریبی ساتھیوں نے بینکوں میں جمع اپنی فورن کرنسی راتوں رات نکلوا کر بیرون ملک بھجوا دی، اور حسب روایت بجلی گری تو اوورسیز پاکستانیز اور پاکستان کے کاروباری طبقے پر، جس نے وطن عزیز کی بہتری کے لیے کروڑوں ڈالرز کے اکاؤنٹس پاکستان میں کھلوا رکھے تھے۔ ان اکاؤنٹس کے سیز ہونے کے سبب ہزاروں اوورسیز پاکستانیز کو کروڑوں ڈالرز اور پاؤنڈز کے خساروں کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت سو کا کاروبار نواز شریف کے اس غیر دانشمندانہ فیصلے کے باعث تباہ ہو گیا، اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان پر متزلزل ہوا، اور پاکستان جس کی معاشی صورتحال نواز شریف کے دوسرے دور میں ابتری کا شکار تھی، مزید گھمبیر ہوتی چلی گئی۔ اس دور میں نواز شریف نے اپنے معروف نعرے قرض اتارو ملک سواروں کی بنیاد بھی رکھی، اور ایک بار پھر اوورسیز پاکستانی سے پاکستان کے نام پر کروڑوں روپے حاصل کیے گئے۔
اس میں سے کتنی رقم قرض اتارنے میں صرف ہوئی یہ ایک علیحدہ داستان ہے، لیکن نواز شریف اور ان کے حواریوں کے دورے پر جو کروڑوں روپے خرچ ہوئے اس کی طویل فہرست آج بھی حکومت کے ریکارڈ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ فورن کرنسی اکاؤنٹ کو سیز کرنے اور قرض اتاروں ملک سواروں میں حاصل شدہ رقم کو خرد برد کرنے کی اخباری خبروں کے بعد بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے پاکستان پیسہ بھیجنا تقریباً بند کر دیا، جس سے نواز حکومت کی غلط پالیسیوں کے باعث پہلے ہی سے بحران کا شکار پاکستان مزید مشکلات میں گھر گیا اور پاکستان بقول نواز شریف ایشین ٹائیگر بننے کی بجائے ایک بار پھر گداگر بن گیا۔